الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، دنیا کے سب سے سچے انسان پر اتری ہے۔ اس میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں 1400 سال سے ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، اس کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر قائم ہے، حق کی رہنمائی کرتا ہے اور اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ ہدی للمتقین کس لیے آئی ہے؟ متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا احساس ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو گاڈ کانشیس ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں، کون سی؟ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں کہ آپ پر یہ ہدایت کی کتاب نازل ہوئی تھی۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے پر اعتماد لازم ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم سفر کرنا چاہتے ہیں تو ڈرائیور کے اعتماد پر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ نہیں کرے گا، پائلٹ پر اعتماد کر کے ہم جہاز پر بیٹھ جاتے ہیں اور ہزاروں فٹ اوپر چلے جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر پر اعتماد کر کے دوا کھا لیتے ہیں، بسا اوقات کڑوی کسیلی دوا کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے ہم ان کی لائی ہوئی اس کتاب کو، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس کتاب کو جو وحی کے ذریعے اتاری گئی، اس پر بھی ہم اعتماد کرتے ہیں، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ اس میں ہے بالکل سچ ہے۔ اور جتنا زیادہ یہ ایمان اور یقین ہوگا، جتنا زیادہ اس بات پر اعتماد ہوگا، اتنا ہی دل کھل جائے گا، اتنا ہی عمل میں تبدیلی آئے گی، اتنی ہی روشنی نصیب ہوگی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا نور آ جاتا ہے، اللہ کی عظمت آ جاتی ہے، اس پر اعتماد آ جاتا ہے، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے آگے جھکے نہ، اس کے لیے پھر خدا کے آگے سجدہ کرنا مشکل ہو، نہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، خود بخود اس کے دل میں بندوں کی محبت بھی آ جاتی ہے، اور جس کے دل میں بندوں کی محبت آتی ہے پھر وہ بندوں کے ساتھ ہر چیز کو شیئر کرتا ہے، وہ دوسروں کو اپنے مال میں شریک کرتا ہے، وہ دوسروں کو اپنے علم میں شریک کرتا ہے، اپنی خیر اور بھلائی میں شریک کرتا ہے، اپنی خوشیوں میں شریک کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ اس میں سے ہر اس چیز میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہم نے آپ کی طرف اتاری، یعنی قرآن حکیم، اور جو کچھ بھی اتارا یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی، یعنی مومن، متقی، تنگ نظر، تنگ دل انسان نہیں، وہ پہلے پیغمبروں کو بھی مانتا ہے اور ان پر آئی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور اللہ سے دل لگانے والے دنیا سے ایسا دل نہیں لگاتے کہ وہ دنیا کے بندے بن کر رہ جائیں اور دنیا ہی کے ہو کر رہ جائیں، وہ تو واپسی کی سوچتے ہیں، وہ تو اس گھر کی سوچتے ہیں جہاں ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جہاں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، جو سب سے حسین ترین ہستی کو دیکھ سکیں گے جہاں۔ لہٰذا وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کی خوشیاں پانے کے لیے اس دنیا میں امن و امان سے کام کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، ہدایت تو ان کو ملتی ہے، راستہ تو انہیں نصیب ہوتا ہے، منزل تک تو یہ پہنچا کرتے ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ مفلح
صرف کامیابی نہیں، صرف دنیا کی کامیابی نہیں، دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی۔ اس قرآن پر چلنے سے دنیا بھی ملتی ہے انسان کو اور آخرت بھی ملتی ہے۔ حقیقی معنوں میں خوش قسمت وہی انسان ہے جس کے دل میں تقوی ہو، جس کے ہاتھ میں یہ کتاب ہو، اور جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اور وہ قدم بقدم اس دنیا کے خاردار جنگل سے چلتے چلتے اپنے رب تک جا پہنچے، اس حال میں کہ رب اس سے راضی ہو اور وہ اپنے رب سے راضی ہو۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھلے حقائق کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانتے، اور وہ کفر پر، ضد پر اڑے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ان پہ زیادتی کر رہے ہیں، نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ نے تو کائنات میں اپنی پہچان کے لیے بے شمار نشانیاں رکھیں، اور ان کو نگاہیں بھی دی، کان بھی دیے، دل اور عقل بھی دی، لیکن وہ ان چیزوں سے کام نہیں لیتے۔ ایک شخص اگر سورج کو دیکھ کر اپنی آنکھ بند کر لے تو اس کو روشنی کون دکھا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ایک شخص کائنات کی نشانیوں کو اور اللہ کی اس کتاب کو اپنے سامنے دیکھے اور پھر اپنے دل کے دروازے بند کر لے، اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ اور جب ہم اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو استعمال نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے، لہٰذا ان سے یہ نعمتیں چھن گئیں اور یہ ہدایت نہ پا سکے۔ پھر ایک تیسرا گروہ ہے انسانوں کا، اور وہ منافقین کا گروہ ہے۔ منافق نفاق، نفق سے ہے، نفق ٹنل کو کہتے ہیں کہ ایک طرف سے انسان داخل ہو اور دوسری طرف سے نکل جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جب اسلام ان سے کسی عمل کا تقاضا کرتا ہے تو یہ چھپ کر دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں اور اسلام کے احکامات سے بچ جاتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں، دین اسلام کے فائدے تو اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرنا چاہتے۔ اسی لیے فرمایا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ دنیا کی محبت کی بیماری، جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے، اس لیے کہ منافق کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ کسی بھی اعلیٰ مقصد کے لیے دنیا کے مفادات کو قربان کرنا بے وقوفی نہیں، عقل مندی ہوا کرتا ہے، لیکن دنیا کی محبت میں مبتلا لوگوں کے نزدیک اللہ کی خاطر اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال دینا سراسر بے وقوفی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ خود ہی بے وقوف ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ خبردار، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں، مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب ان کی اس منافقت کے باوجود ان پر کوئی دنیا میں تکلیف نہیں آتی، عذاب نہیں آتا، فوری پکڑ نہیں ہوتی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، اور یہ چیز ان کی مزید گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں ہے۔
ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان